کیا سورج گرہن سے اور یا چاند گرہن سے حاملہ اور پریگننٹ عورت پر کچھ اچھے یا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیا اس کو یا جو ہے بیبی کو جو ہے کچھ نقصان پہنچتا ہے؟ اس تعلق سے یہ وضاحت ذہن میں رکھیں، واضح رہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت مسلمانوں کو اصل حکم یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہما آیتان من آیات اللہ، کہ چاند جب گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کو کم کر دیتے ہیں، ان کی روشنی کو کم کر دیتے ہیں، تو اس سے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی میری قدرت کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے، یہ بذات خود اپنی طاقت کے مالک نہیں ہیں۔ تو جو لوگ ستارہ جو لوگ چاند پرست ہیں یا سورج پرست ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ان کی طاقت بھی اپنی اصلی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی میرے حکم کے محتاج ہیں، چنانچہ جب میں چاہتا ہوں ان سے نور کو چھین لیتا ہوں یا ان کے نور کو کم کر دیتا ہوں، تو یہ بھی میری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ان سے گھبرانے کی یا ان کو مستقل بذات ماننے کی اور ان سے اپنے نفع نقصان کو وابستہ رکھنے کی جو ہے یہ وابستہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے نفع نقصان کو صرف اور صرف میری ذات سے وابستہ رکھو۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اپنے بندوں کو یہ پیغام دیتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور نماز میں دعاؤں میں لگ جائیں جب تک کہ سورج گرہن صحیح نہ ہو جائے، اپنی صحیح موجودہ حالت پر نہ آ جائے، اس وقت تک جو ہے نماز وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے۔ سائنس چاہے اس کے بارے میں جو بھی کچھ کہتا ہو کہ چاند جب زمین اور سورج کے درمیان آتا ہے تو سورج کی روشنی کم پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے کہیے کہ سورج گرہن ہو جاتا ہے، یہ اس کی سائنٹیفک توجہ ہو سکتی ہے، لیکن صحیح اور اصل توجہ یہ ہے اور جس کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ بڑا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ بھی میری طاقت کے محتاج ہے، میرے حکم کے محتاج ہے، یہ اپنی روشنی کے بذات خود مالک نہیں ہے، تو اس لیے ان کو جو ہے ان کی پرستش کرنا یا انہیں سوریہ نمسکار کرنا وغیرہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اور یہ حکم مردوں اور عورتوں جن میں حاملہ عورتیں بھی ہیں سب کے لیے ہے۔ باقی حاملہ عورت پر گرہن کے اچھے یا برے اثرات ہونے کا یا اس وقت میں باہر نکلنے کی ممانعت کا شرعی طور پر کوئی ثبوت نہیں، لہذا ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ جب چاند گرہن ہو رہا ہے یا سورج گرہن ہو رہا ہے تو جو پریگننٹ عورت ہے خاتون ہے تو اس کو یا اس کے بچے کو جو ہے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنا یہ غلط بات ہے۔ یا یہ ہے کہ جو ہے اس وقت میں پریگننٹ عورت کچھ چاقو وغیرہ سے کوئی چیز نہ کاٹے، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری خرافاتیں لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں کہ عورت کو چاہیے وہ اس وقت میں کھانا نہ کھائے یا کہیے کہ بال وغیرہ اپنے کھول کر رکھیں۔ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں سب ان سب چیزوں کا شریعت سے ثبوت بالکل نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے ایسا عقیدہ رکھنا جائز نہیں۔ اغلاط العوام میں ہے مشہور ہے کہ چاند اور سورج کے گہنے کے وقت کھانا پینا منع ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں، البتہ وہ وقت توجہ الی اللہ کا ہے، اس وجہ سے کھانے پینے کا شغل ترک کر دینا اور بات ہے۔ رہا یہ کہ دنیا کے تمام کاروبار بلکہ گناہ تک تو کرتا رہے اور صرف کھانا پینا چھوڑ دے، یہ شریعت کو بدل ڈالنا اور بدعت ہے۔